کہانی کا نام ہے کون جانے رب کسے نواز دے۔ اس کا موڈ کل سے سخت آف تھا اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی تھی۔ ہر ماہ کے آخر میں اشر کو یمنا کا یہ روپ سہنا پڑتا تھا۔ مہنگائی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ساتھ میں یمنا کا غصہ بھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ جو اس کے ہاتھ میں تھا کر تو رہا تھا، پھر بھی آخر میں بالکل خالی ہاتھ ہو جاتا۔ لاکھ بچت کروں، خرچے ہیں کہ نہ جانے کہاں سے نکل آتے ہیں، وہ مسکینی سے کہہ رہا تھا۔ اپنے پاس ہے نہیں، لوگوں کو دیتے پھرو، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یمنا نے تپتے ہوئے ٹرے تقریباً پٹخنے کے انداز میں اس کے سامنے رکھی۔ اشر بے بسی سے اپنے 12 سال بیٹے اشتر کی طرف دیکھا۔ بابا چپ، اس نے گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے کی سمجھداری پہ مسکرا دیا۔ ہاں ہاں، اڑا لے میرا مذاق۔ یمنا نے اسے مسکراتا دیکھ کر ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لیا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ اوہ یار، کیا چیز ہے تمہاری ماں، اشر نے اشتر کے بال بکھراتے ہوئے کہا۔ 6 دن کی بات ہے بابا، پھر دیکھیے گا ماما کو۔ جب آپ کو پے ملتی ہے نا تو بس دیکھنے والی۔ ابھی اشتر کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ یمنا نے ٹیبل پہ چند 100 کے نوٹ لا کر پٹخے۔ آپ جانیں آپ کے خرچے، مجھ سے نہیں جیا جاتا سسک سسک کر۔ میں ایک سوٹ کے لیے ترس ترس کے مر گئی اور جناب دیالو بنے دوسروں کو پیسے بولتے بولتے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا۔ کم آن یمنا، مجھے احساس ہے کہ پچھلے 2 ماہ سے تم سوٹ کی فرمائش کر رہی ہو، پر چندہ کیا کسی کی زندگی سے بڑھ کر ہے سوٹ؟ آئی پرومس، میں اس ماہ تمہیں ضرور لے کر دوں گا، پکا وعدہ۔ اور وہ بیچارہ تو لے بھی نہیں رہا تھا، میں نے ہی اسے زبردستی دیے۔ ماں کسی کی بھی ہو، ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں اور میں تمہاری پسند کا سوٹ؟ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ بابا آ کے منا لے گا، اب چلیں، مجھے دیر ہو جائے گی اسکول سے۔ وہ ماں کو دیکھتے ہوئے اشر سے بولا تو وہ بمشکل مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم جا رہے ہیں، لاک لگا لو، اشر نے چھوٹے سے لاؤنج سے ہی آواز دی اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر دروازہ پار کر گیا۔ بابا آپ فکر نہیں کریں، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، دل لگا کر پھر جاب کر لوں گا۔ ماما کو جب کہیں گی نا ہم سوٹ لے دیا کریں گے۔ اشتر نے بائک پر بیٹھ کر اپنی پلاننگ بتائی تو اشر کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ مرتے رہو سلگتے رہو بس، یمنا غصے میں بڑبڑاتی ہوئی چیزیں سمیٹتی رہی۔ جب کمرے سے نکلی تو چھوٹی سی ٹیبل پر ناشتہ اسی طرح پڑا تھا اور پیسے بھی۔ ایک پل کے لیے اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ سارا دن اشر بھوکا رہے گا، میں بھی نا، کیا ضرورت تھی صبح صبح بکواس کرنے کی۔ وہ اسی چیئر پر بیٹھ کے نہ جانے کیوں رو پڑی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، وہ تینوں کتنی پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ اگر بہت زیادہ نہیں تھا تو کم بھی نہیں تھا۔ ان کی چھوٹی سی فیملی دنیا کی سب سے ہیپی فیملی تھی۔ پھر سب بدل گیا۔ اشر کی جاب نامعلوم وجوہات کی بنا پر چھوٹ گئی۔ اچھی بھلی گورنمنٹ جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اصل میں کرپشن کسی اور نے کی، نام اشر کا بھی آ گیا۔ اشر کو ڈسمس کر دیا۔ امید تو تھی کہ جاب اسے واپس مل جائے گی، مگر اسی امید پر 2 سال گزر گئے۔ کچھ چارہ نہ بن پڑ رہا تھا۔ پھر چند ہزار کی نوکری میں بنتا ہی کیا تھا؟ اشتر کی فیس، کپڑے، بل، گھر کے خرچے، وہ چکرا کے رہ گئی۔ اشر نے پارٹ ٹائم جاب بھی سٹارٹ کر لی، پھر بھی خرچے تھے کہ کم نہیں ہوتے۔ خاندان برادری میں ملنا جلنا بھی پڑتا تھا۔ وہ تھک سی گئی تھی اب دل کو مار مار کر۔ گھر کے کام نپٹا کے فارغ ہوئی۔ اشر کی پسند کا کھانا بنانے کا سوچ کے وہ پیسے اٹھا کر گھر کو لاک کیا اور ساتھ والے گھر میں چلی آئی۔ مارکیٹ جاؤ گی؟ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی خود آنے والی تھی تمہاری طرف۔ رخسار اسے دیکھ کر مسکرائی۔ بیٹھو، پہلے چائے پی لو۔ نہیں رخسار، دیر ہو جائے گی، ویسے موسم بھی ایسا ہو رہا ہے، کبھی بارش ہی نہ ہو جائے۔ اس نے بادلوں کو آسمان پر اٹکھیلیاں کرتے دیکھتے ہوئے کہا۔
ہاں چلو، اچھا بیٹا گھر کو لاک لگا کر رکھنا، میں جلدی آ جاؤں گی، اور دادی کو چائے بنا کر دے دینا۔ رخسار نے اپنی بیٹی کو ہدایات دیں اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ہاں تو اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اشر بھائی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ رخسار نے بیزار موڈ کو دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی، یمنا نے اسے ٹالا۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی قریبی مارکیٹ چلی گئیں۔ گروسری اسٹور ابھی دور تھا۔ رخسار چلتے ہوئے ایک دکان کی طرف بڑھی۔ چلو آؤ یہاں کچھ کپڑے دیکھتے ہیں۔ وہ اسے لے کے ایک کپڑے کی دکان میں گھس گئی۔ سردی شروع ہو چکی تھی۔ اسی خیال سے رخسار 3 گرم سوٹ لے کے وہاں سے نکلی۔ تم بھی لے لیتی یار، کتنے پیارے سوٹ ہیں، اور قیمت کچھ بھی نہیں۔ اس کے نزدیک 1500 1800 کچھ بھی نہیں تھے۔ یمنا کرب سے مسکرا دی۔ اس کے پرس میں بمشکل 1200 تھے، جس میں اشر کو منانے کے لیے آج کی دعوت اور باقی کے دن بھی گزارنے تھے۔ ابھی وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں پر نظر پڑی جو وہاں کھڑی گاڑیاں دھو رہے تھے۔ بچے نیم برہنہ تھے، حتیٰ کہ پیر بھی جوتیوں کی قید سے آزاد تھے۔ اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے گاڑیاں دھونا کمال تھا۔ یہ دونوں سویٹر اور شالوں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ یمنا کو انہیں دیکھ کر بہت ترس آیا۔ ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی، ایک نظر ان بچوں پر۔ وہ آگے بڑھی اور بچوں کو 50-50 روپے دینے لگی۔ بچوں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ سامنے دے دو، جہاں ایک عورت کپڑا بچھائے پاپڑ واپڑ بیچ رہی تھی۔ یمنا اس عورت کی جانب بڑھی، مگر عورت نے یوں ہی پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ تم مجھ سے یہ چیزیں خرید لو، وہ عورت بولی۔ یمنا کو نہ جانے کیوں سردی کا احساس دو چند ہوا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ واہ مولا، کہاں کسی کو اتنا دیا، کہاں یہ۔ چند لمحے اس نے سوچا اور گہری سانس لے کے وہاں سے اٹھی اور رخسار کے ساتھ سامنے لگی ریڑھیوں سے بچوں کے گرم کپڑے خریدنے لگی۔ ارے یہ کس لیے؟ اسے چھوٹے بچوں کے کپڑے خریدتے دیکھ کر وہ حیرانی سے بولی۔ چپ تو کرو رخسار، وہ جلدی سے بولی اور ریڑھی والے سے بھاؤ کرنے لگی۔ بمشکل 800 میں اس نے 4 سوٹ خریدے، 100 کی جرابیں اور ساتھ میں 2 چھوٹی ٹوپیاں بھی لے لیں۔ اس کی اتنی ہی حیثیت تھی اور طاقت بھی۔ یہ ریڑھی والے بھی نہ کرتے کرتے بھی اتنے پیسے بنا دیے۔ رخسار بڑبڑائی۔ یمنا نے پیسے دے کر شاپر اٹھا لیا۔ واپس اس عورت کی عزت بڑھ گئی۔ سنو، تم اپنے بچوں کو یہ کپڑے پہناؤ، تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارے بچے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اچھی بات ہے تم بھیک نہیں مانگتی، مگر یہ میری طرف سے رکھ لو، یمنا نے شاپر آگے رکھتے ہوئے کہا۔ میں واقعی مجبور ہوں، مگر پھر بھی میں کبھی بھیک نہیں مانگوں گی۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لو پہناؤ۔ یمنا تم نے اتنے پیسے، اور یہ جان کے رکھتی ہیں اپنے بچوں کو ایسے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے دیں، رخسار اس کے کان میں بولی۔ رخسار چپ کرو پلیز، دیکھو وہ بھیک پھر بھی نہیں مانگ رہی۔ وہ عورت اسے تشکر سے دیکھ کر دعائیں دینے لگی۔ وہ رخسار کا ہاتھ پکڑ کے پلٹ آئی۔ بس جلدی چلو، لگتا ہے بارش آنے والی ہے۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب مڑ گئیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ جو 300-350 اس کے پاس ہیں، اسی سے باقی کے دن بھی گزارنے ہیں۔ جب سے وہ گھر لوٹی تھی، عجیب سی سرشاری سے چھائی ہوئی تھی اس پر۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کرتی، جو نہ جانے کیوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھیگ سی جاتی تھیں۔ وہ بار بار خدا کا شکر کرتی کہ اللہ اسے کسی کے کام آنے کا حوصلہ دیا۔ شام کو اشر کے سامنے دال روٹی اور ساتھ چٹنی رکھ کر اس نے سوری کیا تو اشر نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ سوچا تھا آج آپ کے لیے اچھا سا ڈنر بناؤں گی، وہ جوش میں بولتے بولتے چپ ہوئی۔ ہاں تو ہے نا اچھا سا ڈنر۔ میرے لیے سب سے بڑی دولت پتہ ہے کیا ہے یمنا؟ اشر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔ خوش باش فیملی اور ذہنی سکون، جو دنیا کے کسی دولت سے نہیں لی جا سکتی۔ یہ سکون کی دولت کسی کسی کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کے پاس ڈھیروں پکوان ہوں وہی خوش رہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اشر، ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اتنا شکر کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گی اشر کہ ہر حال میں خوش رہوں۔ خیر ہے اشتر،
मम्मा को देखो, ठीक है ना? अशर ने मसनूई परेशानी से कहा। जी बाबा, लग तो ठीक ही रही हैं। अख्तर ने इसकी पेशानी पे हाथ रख कर कहा तो यमुना मुस्कुरा दी। आप ठीक कहते हैं अशर, वो सबका मालिक है, कट ही जाएंगे ये दिन भी। फिर इसने अपना कारनामा इसे सुनाया। बहुत अच्छा किया यमुना, बहुत अच्छा। क्या कोई बात नहीं, हम 4 दिन चटनी खा लेंगे, इसके बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। आज देखो बारिश भी किस कदर हो रही है। अशर ने सेन में पानी को गिरते हुए देखकर कहा। हाँ अशर, क्या होता इन बच्चों का, अगर मैं भी यूं ही गुजर जाती। यमुना ने झुरझुरी सी ली। अल्लाह है ना मालिक सबका, रज़ाक, वो बना देता है कोई ना कोई वसीला। तुम ना होती तो किसी और को, इसे सबकी फ़िक्र है। बेशक। वो दोनों आसूदा मुस्कुराहट लिए खाने पर झुक गए। कौन जानता है ये नेकी उन्हें क्या सिला दे। उसका वादा है, तुम मेरी मखलूक को नवाजो, मैं तुम्हें नवाज दूंगा। और जब मेरा मालिक नवाजता है तो छप्पड़ फाड़ के नवाजता है। अगले दिन सुबह ही सुबह अशर के वालिदैन बग़ैर इत्तला दिए इनके पास आ गए थे। वो अपने आबाई गांव में रहते थे। यमुना को उन्हें देखकर सही मायनों में परेशानी हो गई, सिर्फ इसलिए कि घर में राशन के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं था। वो दोनों टैक्सी से उतरे और इनके पीछे एक मुलाजिम इनका साजो सामान लिए आ रहा था, जिसमें चावल और आटे की बोरी और फलों के टोकरे और 2-3 जिंदा मुर्गियाँ, देसी घी और जाने क्या क्या था। अशर अभी दफ्तर नहीं गया था। पुत्र, मैंने सोचा तुझे गांव आए महीनों हो गए, हम ही तेरे पास चक्कर लगा लें। जी अब्बा जी, ज़रूर, क्यों नहीं, वो हकलाते हुए बोला था। इसकी आंखें हैरत और तशक्कुर के पानियों से लबरेज थीं। अशर के वालिदैन इनके बकिया दिनों का राशन लिए खुद चले आए थे। ये था अल्लाह की तरफ से भरम, जो इनका महीना आराम से गुजार देता है। मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।